یہ نشان صدر دروازے سے ایک سیدھ میں زینے تک بنے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے مجھ پر شروع ہی سے نگاہ رکھی تھی، اور جب میں حویلی کے صدر دروازے تک پہنچ گیا تو اس نے صدر دروازے کا کنڈا کھول کر خود کو حویلی کی بالائی منزل میں پوشیدہ کر لیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں ریوالور ہاتھ میں تھام کر تقریباً دوڑتا ہوا اوپر راہداری میں پہنچ گیا۔ میری متلاشی نگاہیں اپنے شکار کو کھوجنے میں مصروف رہیں۔ نہ جانے وہ اتنی بڑی حویلی میں کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں محتاط انداز اختیار کیے راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ بہت طویل راہداری تھی۔ اس میں 2 رویہ بنے کمروں کے دروازوں کی قطاریں راہداری کے اختتام تک پہنچی ہوئی تھی۔ میں چوکنا انداز میں دھیرے دھیرے راہداری میں چلتا رہا، تاہم مجھے زیادہ نہ چلنا پڑا اور میں ایک دروازے پر پہنچ کر اچانک رک گیا تھا۔ دروازے میں بنے خوبصورت نقش و نگار اسے راہداری میں بنے دوسرے دروازوں سے ممتاز کیے ہوئے تھے۔ دروازے کی صفائی ستھرائی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تھی، مگر مجھے دروازے کی خوبصورتی اور صفائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے چونک کر رکنے کا سبب دراصل وہ روشنی تھی جو دروازے کے قدموں میں موجود جھری سے چن چن کر باہر آ رہی تھی۔ تو گویا میرا شکار اسی کمرے میں ہے۔ میں نے خود کلامی کی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے بازوؤں کو اوپر نیچے پھر دائیں بائیں گھماتے ہوئے خود کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ پھر آس پاس نگاہ دوڑا کر اطمینان کر لینے کے بعد پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے ہوئے تیزی سے اندر جھانکا۔ یہ کسی عورت کی حسین خوابگاہ تھی۔ کرینے سے سجی ہوئی کھڑکی کے سامنے بہت پرتکلف بستر بچھا ہوا تھا، جس پر پڑی ہوئی سفید چادر مسحری سے چاروں اطراف میں لٹک کر فرش کو چھو رہی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر سرخ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا، مگر دیواروں پر آویزاں تصویریں۔ بھلا ان خوفناک تصویروں کا ایسی حسین خوابگاہ میں کیا کام، جن میں عقاب کبوتر کو اپنے تیز نوکیلے پنجوں میں دبوچے ہوئے تھا، اور دوسری تصویر میں جنگلی کتے معصوم ہرن کی ٹکا بوٹی کرنے میں مصروف تھے۔ غرض ہر تصویر میں خون کے تصور کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا تھا۔ میں حویلی میں کسی کی تلاش میں ناکام ہو کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ 4 دیواری کی پھاٹک سے نکل کر ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ حویلی کی سمت سے گونج کی آواز نے مجھے متوجہ کر لیا۔ میں نے پلٹ کر حویلی کی جانب دیکھا اور زمین نے جیسے میرے پیر پکڑ لیے۔ پراسرار حویلی کا سارا باغ زبردست ہوائی طوفان کی زد میں آیا ہوا تھا۔ گھنے درخت ہوا کی زدوں سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے، اور جھاڑ چمکار پتوں کی مانند پورے باغ میں اڑتا پھر رہا تھا۔ حویلی کا صدر دروازہ بھی بھیانک چڑچڑاہٹ کی آواز نکالتے ہوئے بار بار کھل کھل کر بند ہو رہا تھا۔ یہ طوفان باغ کی حد تک تھا، ورنہ 4 دیواری کے باہر ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ پراسرار حویلی کی بدروح میرے یوں صحیح سلامت نکل آنے پر سخت برہمی کا اظہار کر رہی تھی، تاہم میں نے پرواہ نہیں کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا بدروح سے میرا ٹکراؤ 14ویں کی شب سے پہلے ہونا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات کے پیش نظر میرا جناب حسن محمود سے ملنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ حسن محمود صاحب نہ صرف ولی کامل تھے، بلکہ اکثر مواقع پر انہوں نے میری مدد بھی کی تھی۔ میری مشکلیں آپ کی دعاؤں سے ہی دور ہو جاتی تھی، لیکن جب میں نے پراسرار حویلی کے آسیب سے نپٹنے کے لیے آپ سے مدد کی درخواست کی تو حسن محمود صاحب بہت دیر تک آنکھیں بند کیے مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور خاموشی سے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے تعویذ لکھنا شروع کیا۔ وہ ماچس کی تیلی لعاب دھن میں تر کر کے
تعویذ لکھ رہے تھے اور میں حیرت میں ڈوبا ہوا اس تحریر کو دیکھ رہا تھا۔ تعویذ لکھ کر آپ نے اس پر دم کیا اور مجھے ہدایت کی کہ موم جمع کر کے 14ویں کی رات دائیں بازو پر باندھ کر حویلی کی جانب جاؤ۔ اللہ معاف کرے، تعویذ لیتے وقت نہ جانے یہ فاسد خیال میرے دل میں کیوں آیا تھا کہ کاغذ کا یہ پرزہ بھلا کیا مدد کرے گا۔ تاہم میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے حسن محمود صاحب کو انتہائی ناگواری کے عالم میں کہتے ہوئے سنا، قرآن مجید فرقان حمید بھی تو کاغذ پر ہی تحریر کیا گیا ہے، کیا ان کے معجزات سے انکار کی طاقت ہے آپ میں؟ مارے شرمندگی کے میں کچھ نہ کر سکا اور خاموشی سے گردن جھکا کر زمین کو تکنے لگا۔ حسن محمود صاحب جلد ہی نارمل ہو گئے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، ایسے فاسد خیالات ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ خیر، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اس بلا کے لیے آگ موت کی شکل میں اس کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ نے اتنا کہہ کر مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے قصبہ چندپور کی جانب روانہ ہو گیا۔ چاند کی آج 13 تاریخ تھی اور 14ویں کی شب شروع ہونے میں صرف 9 گھنٹے باقی تھے۔ میرا یہ سارا دن عجیب ذہنی کشمکش میں گزر رہا تھا۔ میں نے ASI کو اپنے دفتر میں طلب کر کے ضروری ہدایات دی اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھی۔ خدا سے گڑگڑا کر اپنی عشق کامیابی کی دعا کی اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ میرے حویلی روانہ ہونے میں ابھی دیر تھی، لہٰذا وقت گزاری کے لیے میں نے حوالدار سے مرحوم سب انسپکٹر کی فائل لانے کا کہا۔ حوالدار فوراً ہی فائل نکال کر لایا تھا۔ اس نے فائل ادب سے میرے سامنے میز پر رکھی اور کھڑا رہا۔ میں نے پیر میز کے نیچے پھیلائے، جسم کو آرام دہ انداز میں کرسی پر دراز کیا، فائل کھولی اور حوالدار کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے فائل کے مطالعے میں گم ہو گیا۔ حوالدار میرا شکریہ ادا کر کے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ آج 14ویں کی شب تھی، بدروح کے بیدار ہونے کی شب۔ قصبے کے مکانات، گلیاں اور بازار اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس اذیت ناک خاموشی میں ایک عظیم خطرہ قصبے پر منڈلا رہا تھا۔ نہ جانے کس بد نصیب کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا۔ قصبے کے ڈرے سہمے باشندے اپنے گھروں کے بند دروازوں کے پیچھے دبکے ہوئے پر اسرار حویلی سے بلند ہونے والی لرزہ خیز چیخوں کا انتظار کر رہے تھے۔ روح میں اترتی ہوئی بھیانک خاموشی لمحہ با لمحہ گہری ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھٹاؤں نے پھیل کر آسمان کو اپنی سیاہ چادر میں ڈھانپ لیا اور تاریکی کے پھیلتے ہی قصبے کا دکھائی دینے والا منظر یوں اچانک نظروں سے غائب ہو گیا، جیسے کسی مصور نے اپنے تخلیق کیے ہوئے شاہکار پر برش سے سیاہ رنگ پھیر دیا ہو۔ ویرانے میں بنی ہوئی ہیبت ناک حویلی خاموشی سے کھڑی تھی۔ حویلی میں کھڑکی کے عقب میں موجود کمرے میں کھڑکی سے ہی لگی ہوئی ایک میز رکھی تھی۔ میز پر ایک میلی سفید چادر پڑی ہوئی تھی اور ایک گلوب بھی تھا جو میز کے سرے پر رکھا ہوا تھا۔ ایک مدت سے چادر ہوا کے جھونکوں کی چھیڑ چھاڑ سے سمٹ سمٹا کر جگہ جگہ سے شکن آلودہ ہو چکی تھی۔ آڑی ترچھی اور کہیں کہیں پر گولائی کی شکل میں یہ شکنیں اوپر کی جانب سے لمبی لائنوں میں تبدیل ہو کر میز پر رکھے ہوئے گلوب کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھی۔ کمرے کے فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، جبکہ کمرے کے کونوں خدروں میں خونخوار مکڑیاں اپنے جالوں میں ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی پر مسلط خاموشی شاید کچھ دیر اور برقرار رہتی، تبھی ایک چیل چمگادڑ اچانک فضا میں نمودار ہوا اور جو ہی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر کمرے میں داخل ہوا، پر اسرار خاموشی سسک اٹھی۔ ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا تھا، جیسے سوئی ہوئی حویلی نے نیند سے چونک کر جھرجھری لی ہو۔
چمگادڑ نیچی پرواز کرتا ہوا کمرے میں چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ اس کے لمبے پروں کی ہوا سے جالے جھولنے لگے اور ان میں بیٹھی ہوئی مکڑیاں بے چین ہو کر کلبلانے لگی۔ کچھ دیر بعد چمگادڑ منہ سے چٹک چٹک کی آوازیں نکالتا ہوا کھڑکی سے باہر نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ چمگادڑ کے باہر نکلتے ہی کمرے میں سکون ہوتا گیا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے الو نے پروں کو چون سے کھجانا بند کیا اور غور سے سرکتی ہوئی چادر کو دیکھنے لگا۔ سفید چادر جوں جوں گلوب سے سرک رہی تھی، خوفناک بدرو کا چہرہ اس کی اوٹ سے نمودار ہو رہا تھا۔ تاہم سرکنے والی چادر کا سفر جلد ہی ختم ہو گیا اور وہ بدرو کے چہرے کو بے نقاب کر کے اس کی گردن پر پہنچ کر ٹھہر گئی تھی۔ بدرو کے بھیانک چہرے پر نظر پڑتے ہی الو کے منہ سے وہ چیخ بلند ہوئی جو وہ خوف و ہراس کے عالم میں درخت سے اڑ کر تیزی سے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ وحشت بیدار ہونے لگی۔ الو کی وہ چیخ نے بدرو کے آرام میں خلل پیدا کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے پیوتے لرزنے لگے اور پھر اچانک ہی بدرو کی اشام آنکھیں پھٹ کر پوری طرح سے کھل گئی۔ بدرو کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے تھے۔ اس کا چہرہ بے شمار جھریوں سے بھرا ہوا تھا، گال پچکے ہوئے تھے۔ بدرو کے رخساروں کی ہڈیاں اوپر کو ابھری ہوئی تھی۔ اس کی تھوڑی ضرورت سے زیادہ کشادہ، لمبی اور نیچے کی جانب کسی قدر نوکیلے تھی، لیکن ان سب سے زیادہ اس کے خوشام منہ کا دہانہ تھا جو خاصا غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔